نستغفره. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما. حمد و ثنا اور تعریف و توصیف رب ذوالجلال والاکرام کے واسطے جو ہم سب کا خالق مالک رازق اور داتا ہے. لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں نبیوں کے امام سرتاج الرسول ختم الرسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و طاہر پر کہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی قدر، اس دنیا میں ہمیں بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کرو گے تو کامیاب ہوگے، اس طرح کرو گے تو ناکام ہوگے. یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے خسارے کا سودا ہے، یہ تمہارے نفع کا سودا ہے. حتیٰ کہ ابھی جب سے بجلی زیادہ مہنگی ہو رہی ہے، ویسے تو پہلے بھی ہمارے والدین ہمیں تلقین کرتے تھے کہ لائٹ بند کر دو، پنکھا بند کر دو، اضافی چیزیں بند کر دو. تب سے ہم زیادہ پانچیز ہو گئے. وہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ اس کا نقصان ہوگا، ہمیں بل بھرنا پڑے گا. یہ دنیا کی زندگی ہے. تو دنیا کی زندگی کا جو انسانوں نے اسٹرکچر ڈیزائن کیا ہے اس میں ہمیں فنگر ٹپس پہ نفع اور نقصان بتا دیا گیا ہے کہ یہ نفع ہے اور یہ نقصان ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم سب کا خالق مالک رازق اور داتا ہے، اس نے بھی الگ سے ایک نظام وضع کیا ہے. اللہ تعالیٰ بھی بتاتے ہیں کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں تمہارا خسارہ ہے. اب دنیاوی خسارہ جو ہمیں نظر آتا ہے اس کی ہم احتیاط کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں کہ خسارے میں نہ ہو جائے. اور وہ خسارہ جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، مثال کے طور پر سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 جہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ موڑ کر زندگی گزار رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں بل آئے گا، تمہارا حساب ہوگا، تمہارے ہاتھ میں نامہ مال دیا جائے گا. اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الحج جو اس کے بعد سورۃ الانبیاء کے بعد جو سورت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سارے انسانوں کو اللہ نے مخاطب کیا اور کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو.
ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. کتنی بڑی چیز ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جب کوئی آفت آتی ہے یا جب سیلاب آتا ہے تو ہمیں محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں کہ سیلاب کا ریلا اتنے کیوسک ہے، وہ اتنی بھاری تعداد میں تباہی مچاتا ہوا آ رہا ہے، لہٰذا بھائی ہٹو بچو، لوگ بچاؤ جس قدر کر سکتے. اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں اے بدو، اے انسانوں، لوگوں ڈرو اپنے رب سے. قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. کتنی بڑی چیز ہے. کبھی میں اس کو امیجن کروں، اس کے اوپر بات کروں کہ کیا کہانی کیا ہوگی. اب میں کرتا کیوں نہیں ہوں کہ مجھے یقین نہیں ہے، میرے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. مجھے بچپن سے یہ بتایا نہیں کیا کہ مر کر مٹی ہونا ہے، آخر قیامت میں جانا ہے، اللہ کا حساب دینا ہے. یہ میرا تصور ہی نہیں ہے، یہ میں نے اسکولوں کتابوں میں پڑھا ہی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے اسے کہ دودھ پلانے والی اپنے اس بچے سے جس کو اس نے دودھ پلایا تھا اسے غافل ہو جائے گی. غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ عورت اپنا حمل نیچے گرا دے گی کہ یہ میں کیوں بول اٹھوں. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے لوگ جیسے مدہوش بے ہوش ہوتے ہیں نشے میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ کوئی نشہ نشہ نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، تیرے اللہ کا عذاب ہوگا جو بہت سخت ہوگا. میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، یہ اصل کہانی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ لوگوں ڈرو اس دن سے. تم سمجھتے ہو وہ دور ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تم سمجھتے ہو وہ دور ہے، ہم سمجھتے ہو وہ بہت قریب ہے. اب آپ دیانتداری سے بتائیں، ہمارے ہاں لوگوں کو لنگوسٹک، لینگویج، آئیلیٹس بہت کچھ سکھایا جاتا ہے کہ یہ زبان سیکھو، وہ زبان سیکھو، یہاں آؤ گے یہ کورس کرو، وہ کورس کرو، یہ کامیابی ہے، وہ کامیابی ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، کوئی ایک ایسا سینٹر ہو، کوئی ایسا ادارہ ہو، کوئی ایسی اکیڈمی ہو میں جہاں داخلہ لوں جو مجھے یہ بتائے کہ حقیقی کامیاب کون ہے، دوزخ سے کون بچے گا، جنت کے راستے پر کون چلے گا. ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ڈسکس ہی نہیں ہوتی ہیں. ہمارا سوسائٹی اسٹرکچر اس طرح ڈیزائن ہی نہیں ہوا ہے. آپ کسی جگہ پر اکٹھے ہو کر یہ بات شروع کر دیں، لوگوں نے والی صاحب کوئی ٹائم ہوتا ہے گل کرتا، شادی سے اکٹھے ہوئے تو پھر قیامت کی گلا شروع کر لیا. اور مولوی صاحب خوشی کا ٹائم ہے، تسی کی مسئلے شروع کر لینے. جبکہ میرے عزیزو سچا اور حقیقی مسئلہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. میرا اور آپ کا جو تعلق ہے اس منبر سے اور مسجد کا تعلق ہے، میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں خود اپنی موٹیویشن کے لیے آپ سے یہ بات عرض کروں کہ میں کتنا اس دن کے لیے تیار ہوں. میری تیاری کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے. میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں بچ جاؤں گا، میں باہر سے چلا جاؤں گا. نہیں، مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ دور ہے؟ نہیں. فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وہ آنے والی ہے قیامت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تمہیں جو تم قبروں میں ہو. تو ہماری کیا تیاری ہے. اللہ اکبر. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مثال کیا بیان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے بات کو سنو. سورۃ الحج آیت نمبر 73، آیت نمبر 73. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں تمہارے لیے مثال بیان کی جاتی ہے، اس بات کو غور سے سنو. کیا مثال اللہ تعالیٰ کیا مثال بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
ان الذین تدعون من دون اللہ، اور جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کا تم حاجت روائی کا دم کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یار وہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے چاہے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا داتا ہے، اللہ تمہارا حاجی تروا ہے، اللہ تمہارا مشکل کشا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں تم کس شک میں ہو، یہ بھی سورۃ الحج میں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، تو اللہ کیا کہتے ہیں فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم۔ اللہ نے انسان کے سارے پیدائش کے پروسیس کو بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر پانی کے ایک قطرے سے، پھر تمہارا لوتھڑا بنا، پھر تمہاری بوٹی بنی، پھر تمہاری شکل بنی، پھر آہستہ آہستہ واضح ہوتی گئی، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، پھر ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے رحم میں ٹھہرا دیا ایک وقت مقررہ تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ایک بچہ پیدا ہوا، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر وہ جوانی کو پہنچا، پھر وہ جوان ہوا، وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ، اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم اسی دوران جس کو چاہتے ہیں فوت کر دیتے ہیں۔ یہ تم کہتے ہو نو جی ہجے ویکھے جو کچھ نہیں سی، ہجے چھوٹا سی، ہجے نکی عمر سی، اور یہ ہجے پتر دیاں بیان والے سن۔ اللہ کہتا نہیں، ہم جسے چاہتے ہیں فوت کر دیتے ہیں، وہ اور ہم جسے چاہتے ہیں بوڑھا کر دیتے ہیں، اسے بڑھاپے کی ناکارہ عمر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اللہ ہے جو اللہ حق اور اللہ سچ ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور وہ اللہ زندوں کو مارتا ہے، إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی، غور سے سنو، یا اللہ کیا مثال ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اللہ کو بھولے ہوئے اور تم نے اللہ کو فراموش کر دیا ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، جن کو بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، وہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اچھا مکھی بھی نہیں بنا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مکھی بنانا تو دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز لے جائے وہ تو اس سے واپس نہیں لے سکتے، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے۔ کیا مثال دی اللہ تعالیٰ۔ اور اب دیکھیں میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا سارا جو سوسائٹی کا سٹرکچر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تو بگانے ہو کر جی رہے ہیں نا۔ ہماری فجر کے وقت مسجد کی نمازوں میں نمازیوں کی تعداد ہے، ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ کوئی کہنے سننے والا نہیں، کوئی آ کر بتانے والا، یار اتنی بھی غفلت، کیا غفلت ہے؟ ہمارے سارے نظام میں اللہ تعالیٰ کا کیا حصہ ہے؟ ہماری خوشیوں غمیوں میں اللہ تعالیٰ کا کیا حصہ ہے؟ شریعت کا کتنا عمل دخل ہے؟ ہماری خوشیوں غمیوں میں شریعت کا کتنا عمل دخل ہے؟ میری معیشت معاشرت میں شریعت کا کتنا عمل دخل ہے؟ ابھی میرے ہاں الیکشن ہوا میرے وطن میں، میرا جمعے کا موضوع یہی ہے کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ یہ تو قیامت کو پتہ لگے گا نا، یہ تو حشر کو پتہ لگے گا نا جیتا کون اور ہارا کون۔ لیکن جس رخ پر ہم جا رہے ہیں یار، یہ تو ہم غلط ٹرین میں بیٹھے ہوئے، ہم غلط بس میں بیٹھے ہوئے، ہماری یہ کوئی منزل ہے یہ؟ تو آج میں اللہ تعالیٰ نے جو شکوہ کیا ہے میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، اور یہ طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے، اور جسے تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر۔ اور اس سے پچھلی آیت، آیت نمبر 72، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو تمہارے آگے ہے جو تمہارے پیچھے، وإلی اللہ ترجع الامور، تمہارے سارے اعمال اللہ کی طرف جانے، وہاں سارا کچھ جمع ہو رہا ہے، وہاں سارا کھاتا ٹیلی ہو رہا ہے، وہاں سارا کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں یار کوئی فکر کرو، اس کے بارے میں میں اور آپ کوشش کریں، اس کے بارے میں میں اور آپ ڈسکس کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو،
تم اس کام کے لیے نہیں پیدا ہوئے کہ تم جھوٹ بولو، تم فراڈ کرو، تم دھوکہ دو، تم ایک دوسرے کو نیچا دکھاؤ. نہیں، تمہارا کام کوئی اور ہے. یا اللہ ہمارا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. وفعلوا الخیر، چنگے کام کرو. وفعلوا الخیر، بھلائی کے کام کرو. یہ ہمارا کام ہے کرنا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے رب کی بندگی کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، رکوع کرو اور اچھے کام کرو. وفعلوا الخیر، اچھے کام کرو، چنگے کام کرو. کتنا اچھا لگتا ہے جب ہم کہتے ہوتے تھے کر بھلا ہو بھلا ہے. یہ وہ کر ہماری ڈیوٹی اصل میں یہ ہے. اور میں خوش اس بات پر ہوں کہ میں جیت گیا، میری پارٹی جیت گئی. جیت گئی، یہ تو کہانی ختم ہو گئی نا. اب میرا اگلی زندگی کا سفر ہے، مسافر میرا لمبا سفر ہے. میں نے وہاں جانے مجھ سے اور کوئی چیزیں پوچھی جائیں گی. اور فرمایا لعلکم تفلحون، یہ سارا کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، بس میں نظر اٹھاؤں، میں اپنے دل میں جھانکوں، اپنے صبح و شام کے معمولات کو دیکھوں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں. اور فرمایا اللہ نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. آپ اور میں اپنے آپ سے پوچھیں کسی سے کیا شکوہ کریں؟ ہم نے کتنا اللہ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے؟ وہ عبادت جسے نماز سمجھ کر میں اور آپ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں میرا کتنا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے. میں سجدے میں جب سبحان ربی اللہ کہتا ہوں کبھی میری ہچکی بنتی ہے. میں رکوع میں جب سبحان ربی العظیم کہتا ہوں اور کبھی میرا سانس گھٹتا ہے. کبھی میں نے یہ سوچا کہ یار میں نے پیش ہونا اللہ کے سامنے. میرے عزیزو، جیتے گا وہی جو اللہ کی پارٹی میں ہوگا، کامیاب وہی ہوگا جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا. فرمایا ہوا مولاکم، وہ تمہارا رب ہے، تمہارا مولا ہے. فنعم المولا، وہ کتنا اچھا مولا ہے، کتنا اچھا رب ہے. ونعم النصیر، اور کتنا اچھا مددگار ہے. اشتہاروں پہ الیکشن کے دنوں میں ہم نے دیکھا نا، لوگوں نے لکھا ہوتا ہے چیف سپورٹر. سپورٹر، اللہ کہتے ہیں میں تمہارا چیف سپورٹر ہوں، میں تمہارا حامی و ناصر ہوں. نعم المولا و نعم النصیر. تو میں اپنی زندگی کی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کروں نا، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اور میرے عزیزوں پتہ تو پھر ہی چل رہا ہے. اور پھر جیتے گا کون اور ہارے گا کون، کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا، یہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے بھائی. وہاں کوئی فارم 45 چوری نہیں ہوں گے، وہاں کوئی دھاندلی نہیں ہوگی، وہاں کوئی آروپ کسی کے ساتھ نہیں ملے گا. وہاں کی تو کہانی اور ہے. اس طرف میرے عزیز دھیان کر. میرا اور آپ کی پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں کیوں پیدا کیا. سورہ ملک آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اللہ کہتے ہیں جو زندگی اور موت کا نظام ہے یہ کس لیے ہے؟ تاکہ میں دیکھوں تو صحیح نا، میں چیک تو کروں نا، میں آزماؤں تو صحیح نا. ایکم احسن عملا، چنگے کام کون کرنا ہے. یہ مقصد ہے میرے عزیز کا، یہ ہمارا کرنے کا کام ہے. دیکھو ہم نے بچپن سے یہ دعا مانگی نا، بچپن سے دعا کرتے آئے نا، کئی دفعہ ذکر کیا. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ یوں ہی میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. آگے کیا ہے؟ ہو یوں ہی میرے دم سے میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. اور آگے کیا ہے؟ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اس راہ پہ چلانا مجھ کو. تو کب چلیں گے بھائی ہم؟ جس راہ پر ہم چل رہے ہیں یار وہ ایسی نہیں ہے کہ میں سرخرو ہو جاؤں. مجھے اس میں چینجنگ کرنی پڑے گی، مجھے اس میں تبدیلی کرنی پڑے گی. دیکھیں اب جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ اپنا غذائی ڈائٹ پلان چینج کرتے ہیں. جو شوگر کے مریض ہیں ان کا ڈائٹ پلان الگ ہوتا ہے. اور ہم کیسے اس زندگی کو ایسے جیے جا رہے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف اور اللہ سے ناراض ہو کر.
اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کو بھلا کر ایسے کامیابی نہیں ملنی. اللہ اکبر. اور کامیاب کون ہوں گے؟ آئیے پارہ نمبر 18 شروع ہوتا ہے سورۃ المومنون. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں جیتا کون اور ہارا کون ہے؟ یہ تم نے دنیا میں کیسے تعین کر لیا کہ میں جیت گیا؟ نہیں, فرمایا قد افلح المؤمنون. اللہ نے کہا بلا شبہ یقیناً مومن فلاح پا گئے. ایویں سوکھے نعرے مار کر فلاح نہیں پا گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. کیا ہم نے ایک دوسرے کو کریٹیسائز کر کے دیکھ لیا, ایک دوسرے کو برا بھلا کر کے دیکھ لیا. میں آج تک اپنی نماز میں خشوع ہی نہیں حاصل کر سکا. میری نماز میں وہ کیفیت بن ہی نہیں سکی, میری تار جوڑ ہی نہیں سکی, میرا رابطہ ہو ہی نہیں سکا. تو میرے عزیزو, اس دنیا میں آیا اس لیے ہوں کہ میں اللہ کی بندگی کروں, میں اللہ کی عبادت کروں. اور آگے کیا فرمایا؟ والذین هم عن اللغو معرضون. والذین هم عن اللغو معرضون. وہ کامیاب کس نے ہونا ہوتا ہے؟ وہ لغو باتوں میں, لغو کاموں میں, فضول کاموں میں نہیں پڑتا. آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے جنہوں نے ووٹ ڈالے وہ بھی اب پچھتا رہے ہیں, جنہوں نے نہیں ڈالے وہ بھی پچھتا رہے ہیں. تو یار ہے ہو گیا یعنی فلانا فلانے نہ مل گیا. ٹھیک ہے, اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے یہ عمل ہے, لیکن ہمارا اصل کام یہ نہیں ہے. ہمارا اصل کام کوئی اور ہے. وہ اللہ کی بندگی ہے, وہ اللہ کی عبادت ہے, وہ اللہ کی اطاعت ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے. اور فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون, وہ زکات کو ادا کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. بس دیکھیں جیتا کون اور ہارا کون. جس نے نماز کی پابندی کر لی, کیا کہا اللہ نے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہے کامیابی کا معیار. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان سارے موضوعات کو ایسے کنکلوڈ کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو کل نفس ذائقۃ الموت, ہر بندے نے مرنا ہے, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, پھر قیامت والے دن وہ ڈے آف ججمنٹ ہے, اس دن فیصلہ ہوگا. پھر تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, پھر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. یا اللہ کیسے پورا پورا بدلہ دے گا؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. اللہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں, پڑھو سورہ زلزال. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں تم چھوڑو ان ساری باتوں کو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر اچھائی کی ہوگی وہ بھی دکھا دیں, ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دکھا دیں گے. میرے عزیز نہیں, بس کریں, واپس لوٹ آئیں, واپس لوٹ آئیں. لوٹنا ہی سب نے اللہ کی طرف ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, سارے امر اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. تو میں ہی لوٹ جاؤں اللہ کی, میں ہی اللہ کا بندہ بن جاؤں. اور فرمایا وہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں, وہ اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں مگر میری سوسائٹی میں جو کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے وہ کوئی اور انٹائرلی ڈفرنٹ چیز ہے میرے بھائی. تو ہمارا تعلق آپس میں اللہ اور اس کے رسول کی دین کا تعلق ہے, کلمے کا تعلق ہے. تو مجھے چاہیے, آپ کو چاہیے, ہم حقیقت سے جی نہ چرائیں, حقیقت کو دیکھ کر آنکھیں بند نہ کریں بلکہ اس کو تسلیم کریں. کیا فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے؟ فرمایا دنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ. اور دنیا تمہاری طرف سے منہ پھیر کر ادھر کو جا رہی ہے, آخرت تمہاری طرف منہ کر کے آ رہی ہے. تم پھر بھی دنیا کو جھپا مار رہے ہو. ہمارا کوئی دوست, ہمارا کوئی ساتھی, ہمارا کوئی کلیگ, ہمارا کوئی کسٹمر, اس کو ہم کہیں یار پہلے چل کوئی نہیں کرتے ہیں, 2-4 بار ہی کہیں گے نا بیٹھ کر, وہ کہے نہیں نہیں نہیں, تو ہم پھر اس کی منت نہیں کرتے, جا جانا جا. یہ دنیا کی مثال ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ میں جو ہم جمعے کی نماز میں پڑھتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا, اور تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو.
زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ اصل کہانی کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ہم نے تو کہانی اور چھیڑ لی ہے نا، ہمارا تو مضمون ہی اور ہے۔ واپس لوٹ آئے، آ جائے واپس اللہ کے بندو، اور فرمایا وہ مومن، وہ کامیاب، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے وہ تو باغی ہو جاتا ہے، وہ تو بغاوت کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ کامیاب کون ہوگا؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو دوزخ سے بچا لیا جائے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فَقَدْ فَازَ، فَقَدْ فَازَ، وہ جیت جائے گا، وہ جیت جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ پھر غیر حتمی نتیجہ نہیں ہوگا، غیر سرکاری غیر حتمی نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں فَقَدْ فَازَ، دونوں لفظ تاکید کے لیے، اللہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کی کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اب میرے عزیزو آؤ اس کامیابی کی طرف۔ ابھی ہمارے بچوں کے اسکولوں میں رزلٹ آ رہے ہیں، بچے کامیاب ہو رہے ہیں، کئیوں کو ٹرافیاں ملتی ہیں، کئیوں کے والدین اسکول جاتے ہیں ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا ہے، ان کی پوزیشنز آتی ہے، لوگ اپنے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو ہمیں بھی ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے نا، اس کے بارے میں تیاری کریں، اس کے بارے میں کوشش کریں، اس کے بارے میں سوچیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور جس بندے کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا لوگوں دیکھو ہم جیت گئے ہیں، وہ کہے گا لوگوں دیکھو میں کامیاب ہو گیا ہوں، وہ کہے گا آؤ دیکھو میرے پاس فارم 45 ہے، دیکھو میرے پاس اتنی استعداد ہے، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کیوں کہے گا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے سارے کھاتے ٹیلی کیے ہوئے تھے، اور میں نے سارے کھاتے ٹیلی کیے ہوئے تھے، مجھے پتا تھا کہ میرے رب سے ملاقات ہونی ہے، مجھے پتا تھا میرا حساب کتاب ہونا ہے، مجھے پتا تھا میرا ایسے مجھے حساب کتاب ایسے کھول کر پیش کیا جائے گا۔ اور کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ سورۃ تکویر پارہ نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور اس وقت جب آپ کے نامہ اعمال کھول دیے جائیں، ایسے کافی کھول دیا جائے۔ کئی کسٹمر ہوتے ہیں نا، وہ مانگتے نہیں، کہتے نہیں میں دے گیا سب، ایسے ہم اس کا کھاتا اس کے سامنے ایسے کھول دیتے ہیں، ایسے اس دن کھاتا کھل جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، پھر پتہ چلے گا، لیکن روز حشر یہ معلوم ہوگا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ابھی سے اس کی تیاری میں اور آپ کریں تو کیا فرمایا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میرا حساب ہونا ہے، اور اس کو کیا کہا جائے گا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آگے کیا کہا؟ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، مزے کرو مزے۔ اللہ اکبر۔ اور جو ہار جائے گا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا برکہ اس کے بائیں ہاتھ میں آ گیا، اس کے لیفٹ ہینڈ میں آ گیا، وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا ہائے کاش یہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، یہ مجھے ملتا ہی نہ، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں حساب کتاب کو دیکھتا ہی نہ، میں اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ پھر وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، اور میرا مال ہی میرے کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہ اور چودھر نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ وہ حقیقت ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، جس کا مجھے اور آپ کو سامنا کرنا ہے۔ پھر فیصلہ ہوگا کہ جیتا کون اور ہارا کون، پھر فیصلہ ہوگا کہ کامیاب کون ہوا ہے، پھر فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ حتمی ہوگا، وہ فیصلہ آخری ہوگا، وہ فیصلہ چینج بھی نہیں ہوگا۔
بندے چینج کرنے کی کوشش کریں گے, بندے باتیں کریں گے, وہ کہیں گے جی دوبارہ گنتی کرو. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ نہیں, الیوم نختم علی افواہہم, اللہ کہیں گے بند کر لو منہ اپنے. اللہ منہ بند کر دیں گے, سیل کر دیں گے, سیل بمور کر دیں گے. بندہ دلنگ پھڑے گے تو کرے گا نا, اور میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا جی, اور میں نے یہ نہیں کیا تھا جی, نہیں. اللہ کہیں گے چپ کر, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتکلمنا ایدیہم. او یار میرے ہاتھ میرے خلاف بولیں گے, وتشہد ارجلہم, میرے پاؤں ہی میرے خلاف گواہی دیں گے. پھر کیا کریں گے؟ اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے. تو کیا فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ نے رضی اللہ عنہ وارضا, بڑا دنیا تمہاری طرف منہ کر کے آ رہی ہے, آخرت تمہاری طرف سے منہ کر کے جا رہی ہے. دیکھنا دنیا کے طالب نہ بننا, آخرت کے طلبگار بننا. آخرت کے طلبگار, آخرت کے طلبگار. یہ کہنا کتنا آسان ہے, یہ کہنا کتنا آسان ہے کہ آخرت کے طلبگار بننا, اور وہ آخرت کے طلبگار بنے, وہ آخرت کے طالب بنے. انہوں نے دنیا کو گلے سے نہیں لگایا, انہوں نے آخرت کو گلے سے لگایا. کتنی معروف تسبیح ہے جسے ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور میرے عزیزوں, کسی کی بیٹی کسی کے دروازے پہ کچھ مانگنے جائے تو باپ تو ادھار لے کر ہی دے دیتا ہے. میری دھی آئی ہے, نبی کی بیٹی, کون بیٹی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاؤ, آج کل مال کی ریل بیل ہے, سارا دن کام کاج کرتی ہو, چکی چلاتی ہو, تمہارے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں, تم خود مشکیزہ پانی کا اپنے کندھے پہ اٹھا کر لے آتی ہو, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جاؤ جا کر سوال کرو, کوئی خادم, کوئی نوکر, کوئی ملازم, اور تمہیں بھی کام کرنے کے لیے مل جائے. اللہ اکبر. سیدہ اپنے بابا کے گھر جاتی ہے, اللہ کی قسم جب بیٹیاں گھر میں آتی ہیں تو والدین کہتے ہیں کہ انہوں نے بٹھائیے, کسی جگہ نہیں ملتی. اللہ کے نبی گھر میں خود موجود نہیں تھے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھے. پوچھا فاطمہ بیٹے کیسے آنا ہوا, بتاؤ. کہا بس میں یہ کہنے کے لیے آئی ہوں. تو اچھا اب آپ ہی کہہ دینا میرے بابا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. سیدہ عائشہ نے کہا کہ آج ہماری لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی تھی, اور وہ اس طرح سوال کر رہی تھی, دیو میں بڑا مجھے دے دوں, نوکر دیو, بچی ہوں, مائیں سفارش کرتی ہے نا پھر باپ کو, تو کہا ہوگا نا دیو تجھے, زکات دے چھڑو کوئی نوکر کو. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اگر حضور یہ اعلان کرتے کہ میری بیٹی کے گھر کا کام کون کرے گا, وہاں لائنیں لگ جانی, اور لوگوں نے پرچیاں ڈالی تھی ہم کریں گے کام کی. لیکن میرے نبی خود گئے, رات تھی, سردیوں کا موسم تھا, دروازہ بجایا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا جا کر دیکھوں کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے, میں آ رہا ہوں. حضور ہمارے بستر میں آ گئے, وہ ایک ہی لحاظ تھا اس میں آ گئے, اور حضور نے اپنی بیٹی کو کہا اچھا پتر تو آج جاہی سے, اچھا تو اب خادم چاہیے, کوئی نوکر چاہیے, کوئی کام والا بندہ چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم, اللہ اکبر, اپنی بیٹی کہتے بیٹا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں. یہ کہنا اور ہے کہ دنیا نہیں چاہیے, پھر دنیا کے پیچھے مرو مرو بھی کرے جانا. یہ جنہوں نے کہا انہوں نے کر کے دکھایا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں, دنیا کے طلبگار نہ بننا. یہ سیدنا علی کی بیٹی ہے نا, سیدنا علی کی بیوی ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. دونوں بستر میں بیٹھے, کہا تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں. یہ قرآن کو اس طرح سمجھنا کہ اللہ کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے, پھر اس پر عمل بھی کرنا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کہتے ہیں ہاں جی بتائیے. آپ نے کہا میرا بیٹا تو سارا دن کام کرتی ہے, سارا دن تھک جاتی ہے, بچے بھی تھکاتے ہیں, بچے بھی باتیں کرتے ہیں, تو علی کے کام بھی کرتی ہے, تو جب تم سارے دن کی تھک ہار کر اپنے بستر پہ آیا کر, یہ ہے کامیابی, یہ ہے آخرت کی طلب. ان کو کیا ضرورت یار. میں کہتا ہوں جن کو یہ کہہ دیا گیا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو, جنت ان کی پکی ہو گئی نا.
لیکن آج میرے لیے یہ آزمائش ہے, میرے لیے یہ امتحان ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو کہوں اور پتر تم نے قیامت والے دن حضرت حسن اور حسین کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا ہے. میں اپنی بیٹی کو کہوں اور میری بیٹی تیرے لیے آئیڈیل سیدہ فاطمہ سلام اللہ ہے, ان کے جھنڈے کے نیچے تو نے جمع ہونا ہے. وہ کیسے جمع ہوں گے؟ وہ کیسے جمع ہوں گے؟ وہ جب ہم دنیا کو ترک کر کے آخرت کو ترجیح دیں گے. والآخرۃ خیر وابقا, آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے دنیا سے. تو فرمایا جب تم بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس خادم سے کہیں بہتر ہے. حضور یہ کیا مطلب, یہ تو سوال ہی نہیں تھا. آپ چلو کسی کو کہنے کا نہیں, یہی سوال ہے. ہو سکتا ہے کل میری امت کا کوئی باپ کو اس کی بیٹی اس کے پاس سوال کرنے جائے اور وہ اپنی بیٹی کو نوکر کا نام بندوبست کر کے دے سکے, وہ تسبیح فاطمہ پڑھا دے. یہ ہمارا کام ہے کرنے کا. تو ہم اللہ تعالیٰ میں الجھے ہوئے. تو فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے. یا اللہ ہمیں بھی آخرت کا طلبگار بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.